اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے الحمدللہ پورا قرآن تراویح کے اندر کھڑے ہو کر سنا ہے، اور حفاظ کرام نے جو قرآن سنایا ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پورا قرآن جو ہے آپ حضرات کو تراویح میں سنایا ہے۔ قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے۔ باقی جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی زبان مبارک سے خود اس کو پڑھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو تمنا کرنے لگے، رشک کرنے لگے کہ کیا ہی وہ بہترین امت ہوگی، کیا خوش نصیب امت ہوگی جس کو یہ قرآن ملے گا، اور کیا ہی وہ خوش نصیب زبانیں ہوں گی جو اس کو پڑھیں گی، کیا ہی خوش نصیب وہ سینے ہوں گے جو اس کو محفوظ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قرآن نہیں دیا، فرشتے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، فرشتے نہ نماز پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح صرف تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بس یہ صرف تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس امت کو دیا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی تقریباً 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے امت کو یہ قرآن نہیں دیا تو ہمیں دیا۔ لیکن ہم ایسے ناقدر انسان ہیں کہ اس قرآن کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ فرمائے کہ قرآن پاک کا یہ ہمارے اوپر حق ہے، کم از کم سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا جائے، تلاوت کا حق ہے یہ۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، یہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور فرمائے کہ اس قرآن کو فیصل بنانا چاہیے، اس قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا دن رات کی جو زندگی گزر رہی ہے قرآن کے بتائے وہ مطابق گزرے ہماری، یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، آج کل کے گئے گزرے زمانے کے اندر جہاں نفس نفسی کا عالم ہو، فتنہ فساد کا عالم ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کوئی کم توفیق نہیں ہے، اس پر آپ تمام حضرات جو اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمائے کہ جو بھی عمل جب عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد 2 کام آپ کرو، ایک الحمدللہ، دوسرا استغفر اللہ۔ اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ شیطان 2 طرح سے وار کرتا ہے انسان کے اوپر۔ آپ نے کوئی اچھا عمل کیا نا، شیطان آپ کے دل کے اندر خیال لائے گا، دیکھو جی میں نے بڑا اچھا عمل کیا، لوگ کرتے نہیں میں نے کیا، لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے تراویح بھی پڑھی، میں نے 10-15 دن کے اندر پورا قرآن بھی سن لیا، تو دل کے اندر میں آ جاتی ہے، یہ میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہو الحمدللہ، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نہ دیتا تو میں کبھی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کر کے اپنے ٹائم پاس کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کی ان کو توفیق نہیں ہے۔ تو اللہ نے مجھے چنا ہے اور چن کر اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، پورے قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پہ کہو الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور دوسرا وار شیطان جو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا قرآن سنا، تو نے کیسے پڑھا، تو نے کیسا سنایا، تو نے کیسے سنا، اس طرح تھوڑی قرآن سنا جاتا ہے، اس طرح تھوڑی پڑھا جاتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا تم نے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ہم کمزور ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، تو شیطان مایوس کرتا ہے انسان کو دل کے اندر کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے، تو نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا ہے۔ تو اس پہ کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، لیکن یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہم اس پر آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح کہنے سے ہر عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو آپ نے الحمدللہ کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا ہے۔ قرآن کا سننا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔
اس لیے فرمائے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے پڑھنے کی نیکیاں ہیں اسی طرح سننے کی بھی نیکیاں ملتی ہیں، سننے والا بھی اس سے خالی نہیں رہتا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کبھی کبھی تو پڑھنے والے سے سننے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاص زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر۔ پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہو نا، اس کے دل کے اندر کبھی خیال آ سکتا ہے میں اچھا پڑھ رہا ہوں، میں سب سے بہتر پڑھ رہا ہوں، میرا لہجہ اچھا، میرا آواز اچھا، دل کے اندر خیال آ جاتا ہے نا، پھر بھی اس کے دل کے اندر میں آ گئی۔ لیکن جو بیچارہ سن رہا ہے پیچھے، اس کے دل کے اندر تو میں نہیں آ سکتی کہ میں کیسا سن رہا ہوں۔ اب سننے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کون کیسا سن رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی پڑھنے والے سے سننے والے کے اعمال اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ نے جو سنا ہے یہ بھی کوئی کم نیکیاں نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اللہ کے نبی نے پھر مثال دے کر فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہو گئے، تو 3 حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30۔ لیکن یہ 30 نیکیاں جو ہیں یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان کے اندر تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر میں 70 نیکیاں دیتا ہوں۔ تو الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 10 کو 70 سے ضرب تو 2100 ہو گئی۔ 2100 نیکیاں آپ نے ایک حرف پر کمائی، ان 3 حروفوں پر کمائی ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگاؤ، پورا قرآن آپ نے سنا، کتنے حروف ہیں قرآن کے اندر، ایک ایک حرف پر 70 نیکیاں۔ اس کا تو ہمارا شاید کوئی کمپیوٹر بھی حساب نہیں کر سکتا ہے، بغیر حساب کتاب کے آپ نے نیکیاں کمائی ہے۔ تو یہ تو قرآن کے سننے کی نیکیاں ہو گئیں۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ تراویح کے ہر رکعت پر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو 2500 نیکیاں دیتے، ایک رکعت پڑھنے پر۔ ایک رکعت آپ نے پڑھ لی، 2500 نیکیاں ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر سجدے پر آپ نے 20 رکعت پڑھی، 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہو گئے، تو گویا کہ ہر سجدے پر 1500 کے لگائے تو تقریباً 60,000 ہو گئی۔ تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر یہ 60,000 50,000 اور بے شمار نیکیاں کمائی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ لوگ کوئی کم درجے کے لوگ نہیں ہیں، آپ بڑے سیٹھ لوگ ہیں بھائی، آپ نے بہت کمایا ہوا ہے۔ سیٹھ سے مراد کوئی دنیاوی پیسہ روپیہ نہیں ہے، آخرت کی نیکی آپ نے بہت کمائی ہوئی ہیں۔ لیکن اب ان نیکیوں کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے۔ فرمائے کہ نیکی کرنا تو آسان ہے، اس نیکی کو اپنے پاس بچا کے رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا میں ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر دوں گا۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکی کرے گا، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچانا یہ بھی کمال ہوتا ہے۔ پھر ابھی آپ نے نیکی کر دی، اب اللہ کے دربار میں مزید گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں، یا اللہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، مجھے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اب اس کو اپنے دربار کے اندر قبول بھی فرما دو۔ تو اس طرح کہنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سارے اکرام اور اعمال جتنے ہم نے کیے ہیں وہ بھی اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ اپنے دربار کے اندر اس کو قبول فرما کر مزید ہمیں اللہ توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب قرآن کی محفل ہوتی ہے، اس قرآن جب ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 60,000 فرشتے آتے ہیں، 60,000 فرشتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ جاؤ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ہم اب سب جمع ہیں نا، قرآن کی ختم کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہیں، تو یہاں پر فرشتے بھی جمع ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ دعا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب بھی قرآن کا ختم ہوتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، بات ذرا لمبی ہو گئی، تو مختصراً یہ کہ آپ نے بہت بڑا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل آپ نے بارگاہ اللہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ آپ کا سننا اور حفاظ کرام کا سنانا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ اللہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ حفاظ کو پڑھنے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ آپ کے سننے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی کے اندر اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔